دیکھیں، اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹیں نا، خاص طور پر ادب کی اس وسیع اور پیچیدہ دنیا میں، تو نہ جانے ایسے کتنے ہی عظیم فنکار دفن ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی دوسروں کے فن کو نکھارنے میں گزار دی۔ ہاں بالکل، اور یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو بالکل گمنام رہے، پس پردہ رہے، لیکن اپنے آس پاس کے لوگوں کو، اپنے دوستوں کو آسمان کے ستاروں کی طرح چمکا دیا۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو آج ہم جس گہرے مطالعے میں اترنے والے ہیں اور حقائق کی جس تہہ تک جانے کی کوشش کریں گے، وہ بھوپال کے ایک ایسے ہی درخشاں لیکن خاموش ستارے کے بارے میں ہے۔ ایک ایسا نام جس نے اپنی ذات اور اپنی شہرت کی مکمل نفی کر کے خالصتاً ادب کی خدمت کی، اور وہ نام ہے عشرت قادری۔ یہ موضوع واقعی بہت خاص ہے، اور آج کی اس تفصیلی گفتگو کی جو بنیاد ہے وہ یادداشتیں اور وہ نادر تحریر ہے جو ہمیں اس مطالعے کے لیے فراہم کی گئی ہے۔ جی، یہ تحریر مطلب محض چند بکھرے ہوئے واقعات کا مجموعہ قطعی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی جاندار خاکہ ہے جس نے عشرت قادری کی شخصیت کے ان پہلوؤں کو پوری سچائی سے اجاگر کیا ہے جو شاید ہمیشہ کے لیے چھپ جاتے۔ اور اس تحریر میں ان کی ذاتی زندگی کی جد و جہد، دوستوں کے ساتھ ان کے گہرے رویے اور ان کی اصول پسندی سب پر بات کی گئی ہے۔ بالکل، اور سب سے بڑھ کر ان کے فنی کمال، یعنی ان کی شاعری کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا گیا ہے۔ اچھا، یہاں میں اس گفتگو کے سب سے اہم اور میرے نزدیک سب سے چونکا دینے والے پہلو کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ یہ جو تحریر ہمارے سامنے ہے، یہ جو مشاہدات ہیں، یہ کسی عام قاری یا کسی جونیئر لکھاری کے نہیں ہیں۔ اس تحریر کے خالق ہیں ڈاکٹر مظفر حنفی۔ ہاں، یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ اور جو لوگ اردو ادب سے تھوڑی سی بھی واقفیت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر مظفر حنفی خود نامور اردو ادیب ہیں۔ ان کا اپنا ایک پورا ادبی مقام ہے، ایک بہت وسیع حلقہ اثر ہے ان کا۔ تو جب ڈاکٹر مظفر حنفی جیسا بڑا اور مستند ادیب جو خود نامور اردو ادیب ہے کسی دوسرے شاعر کی شخصیت پر قلم اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ایک بہت اچھا دوست اور بے مثال شاعر تھا، تو ان الفاظ کا وزن عام تنقیدی تحریروں سے کہیں گنا بڑھ جاتا ہے۔ بالکل بڑھ جاتا ہے۔ یہ اس پوری بحث کا مرکز بھی ہے جب ہم اس زاویے سے دیکھتے ہیں کہ یہ سب تعریفیں ڈاکٹر مظفر حنفی جیسے قداور اور بعض اوقات سخت گیر سمجھے جانے والے ادیب کی طرف سے آ رہی ہیں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ عشرت قادری کی شخصیت میں واقعی کوئی سچائی تھی۔ جی، کوئی ایسی غیر معمولی کشش تھی جس نے ایک بڑے ادیب کو اس قدر متاثر کیا۔ اور آج کی اس بیٹھک کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم بھوپال کے اس زرخیز ادبی ماحول کو سمجھیں اور عشرت قادری کی بے لوث قربانیوں کا جائزہ لیں۔ تو پھر شروعات اس واقعے سے کرتے ہیں جس نے ذاتی طور پر مجھے بہت متاثر کیا۔ ہاں، وہ اینٹ کا جواب والا واقعہ۔ جی بالکل۔ ڈاکٹر مظفر حنفی نے اپنی ان یادداشتوں میں ایک ایسا قصہ بیان کیا ہے جو عشرت قادری کی سخاوت کی ایسی تصویر پیش کرتا ہے جو آج کے دور میں تقریباً ناممکن لگتی ہے۔ یہ 1965 کے دور کی بات ہے۔ ڈاکٹر حنفی کا ایک مسودہ تھا، اینٹ کا جواب۔ یہ اشاعت کے لیے عشرت قادری کے پاس تقریباً 1.5 سال تک پڑا رہا۔ 1.5 سال تک؟ اب آج کے دور میں تو ہم PDF بناتے ہیں اور کتاب واٹس ایپ کے ذریعے دنیا بھر میں پہنچ جاتی ہے، لیکن 1965 میں یہ صورتحال کتنی مختلف تھی۔ آج کی ڈیجیٹل دنیا میں اس بات کا تصور کرنا واقعی مشکل ہے۔ 1965 میں اردو کتابیں چھپوانا ایک بہت بڑا اور کٹھن مرحلہ ہوتا تھا، خاص طور پر نئے لکھاریوں کے لیے۔ بالکل، کسی نئے یا ابھرتے ہوئے لکھاری کے لیے یہ ایک بہت بڑا مالی بوجھ تھا۔ اس وقت کتابوں کی کتابت ہوتی تھی، یعنی کاتب ہاتھ سے ایک ایک صفحہ لکھتا تھا، پھر پریس کے اخراجات، کاغذ کی قیمت، یہ سب مل کر ایک اچھی خاصی رقم بنتی تھی۔ تو جب عشرت قادری نے وہ مسودہ لیا تو ان کے پاس بھی پیسے نہیں تھے۔ جی، اس دور کے معاشی حالات کے پیش نظر ان کے پاس بھی فوری طور پر اتنی رقم نہیں تھی۔ مسودہ 1.5 سال تک پڑا رہا، لیکن عشرت قادری نے کمال ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر حنیفی کو کبھی یہ ظاہر تک نہیں ہونے دیا کہ اصل مسئلہ رقم کی کمی کا ہے۔ وہ خاموشی سے سب کرتے رہے۔ وہ بغیر کسی کو بتائے اپنے پاس سے تھوڑے تھوڑے کر کے کاتب کے اور چھپائی کے دیگر اخراجات پورے کرتے رہے۔
اچھا، ایک سوال یہاں ذہن میں ابھرتا ہے، اگر دوستی اتنی ہی گہری تھی تو کیا یہ عجیب بات نہیں کہ ایک دوست دوسرے دوست کو یہ بتانے سے گریز کرے کہ فی الحال پیسے نہیں ہیں؟ مطلب اس میں چھپانے والی کیا بات تھی؟ یہ ایک بہت گہرا نفسیاتی اور جذباتی پہلو ہے اصل میں۔ عشرت قادری یہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ ڈاکٹر حنفی کو بتائیں گے کہ وہ اپنے پیسوں سے ان کی کتاب چھپوا رہے ہیں تو ڈاکٹر حنفی کے دل پر ایک بوجھ پڑے گا۔ احساس احسان مندی۔ بالکل۔ عشرت قادری ایک سچے دوست کی طرح ان کی عزت نفس کی حفاظت کر رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا دوست کسی بھی قسم کی شرمندگی یا مالی مجبوری کے احساس سے گزرے۔ اور اس واقعے کا اختتام اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ جب وہ کتاب بالآخر چھپ کر منظر عام پر آئی تو اس پر پبلشر کے طور پر عشرت قادری کا اپنا نام نہیں تھا، بلکہ ان کے بھائی عتیق احمد عتیق کا نام درج تھا، تاکہ ڈاکٹر حنفی کو احسان کا احساس نہ ہو۔ صحیح۔ جب ہم اس واقعے کو پڑھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ڈاکٹر حنفی جو اتنے بڑے ادیب ہیں، جب برسوں بعد اس بات کو یاد کرتے ہیں تو ان کی تحریر میں کتنی جذباتی گہرائی اور کتنا شدید تشکر چھپا ہے۔ یہ ایک ایسے محسن کی نشانی ہے جو نیکی کر کے واقعی دریا میں ڈال دیتا ہے۔ اور بات صرف مالی سخاوت کی نہیں تھی، ان کی حاضر دماغی اور دوستوں کو کسی بھی قسم کے جذباتی دباؤ سے نکالنے کا ہنر بھی کمال کا تھا۔ اس پر مجھے فوراً وہ تیل والے بالوں کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ اوہ ہاں، وہ واقعی مزاحیہ اور دلچسپ ہے۔ یہ واقعہ پڑھ کر بے ساختہ ہنسی بھی آتی ہے اور دل میں احترام بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ڈاکٹر حنفی کے بالوں میں اس دن ضرورت سے زیادہ تیل لگ گیا تھا اور وہ اور عشرت قادری ایک ہی کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اور وہاں شبنم عارفی آ گئیں؟ جی، اتنے میں وہاں ایک انتہائی ممتاز شاعرہ محترمہ شبنم عارفی تشریف لے آئیں۔ اب ڈاکٹر حنفی، جن کے بال سرسوں کے تیل سے چپچپا رہے تھے، وہ ایک خاتون شاعرہ کے سامنے جانے سے شدید ہچکچاہٹ کا شکار ہو گئے۔ وہ پریشان تھے کہ اس حلیے میں کمرے سے باہر کیسے جائیں۔ اور اس مخصوص صورتحال میں عشرت قادری کا رد عمل دیکھیں۔ انہوں نے کوئی لمبی چوڑی تسلی نہیں دی، انہوں نے فوراً ایک تولیہ لیا، اسے اپنے سر پہ رگڑا اور پھر ڈاکٹر حنفی کے سر کا تیل اپنے تولیے اور سر پر بڑی بے تکلفی سے منتقل کر لیا۔ کیا کمال کی بے ساختگی تھی! اور مسکراتے ہوئے کہا، گھبرائیں نہیں، لو ہم اور تم صاحب تیل ہیں۔ دونوں کا سر ایک جیسا ہو گیا۔ یہ لمحہ واقعی انسانی نفسیات کا ایک شاہکار ہے۔ انہوں نے ایک ہی لمحے میں اپنے دوست کی جھجک کو بالکل ختم کر دیا اور خود کو بھی اسی صف میں کھڑا کر لیا تاکہ دوست کو اکیلا پن محسوس نہ ہو۔ یہی چھوٹی باتیں انسان کی اصل عظمت کا تعین کرتی ہیں۔ خیر، اب اگر ہم ان کی ذاتی خوبیوں سے نکل کر بھوپال کے اس وقت کے ادبی منظر نامے کی طرف آئیں تو عشرت قدری کوئی گمنام شخص نہیں تھے۔ بھوپال کا ادبی ماحول بہت زرخیز تھا اس وقت۔ اختر سعید خان اور تاج بھوپالی جیسے قداور نام اس کہکشاں کا حصہ تھے۔ اور عشرت قدری اسی صف کے ایک روشن ستارے تھے۔ لیکن ایک حقیقت جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا، وہ ان کا قیام کردہ اشاعتی ادارہ تھا۔ آپ مرکزی ادب کی بات کر رہی ہیں؟ جی۔ یہ عشرت قدری کی شخصیت کا ایک بہت بڑا اور حیران کن تضاد ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کی ادبی درویشی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ انہوں نے بھوپال میں مرکزی ادب کے نام سے ادارہ بنایا، اپنے پیسوں سے دوسروں کی کتابیں چھپیں، لیکن سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 40 سال تک مسلسل اور شاندار شعر کہنے کے باوجود انہوں نے اپنا کوئی مجموعہ کلام شائع نہیں کیا۔ مجھے یہ بات تھوڑی غیر منطقی یا عجیب لگتی ہے۔ مطلب آپ کے پاس ایک پورا پلیٹ فارم موجود ہے، رسائل ہیں، اور سب سے بڑھ کر آپ کا کلام اتنا پختہ ہے کہ ڈاکٹر مظفر حنفی جیسا ادیب آپ کو داد دے رہا ہے، اور ڈاکٹر مظفر حنفی خود نامور اردو ادیب ہے، تو ان کی داد معمولی بات نہیں۔ پھر بھی آپ اپنی ذات کی تشہیر سے بے نیاز ہیں۔ آج کے دور کی عینک سے دیکھیں تو یہ واقعی غیر منطقی لگتا ہے، جہاں ہر شخص اپنی مارکیٹنگ میں لگا ہے۔ لیکن عشرت قادری جس فلسفے پر یقین رکھتے تھے وہ اس سے مختلف تھا۔ ان کے نزدیک فن کی خدمت کا مطلب اس پوری روایت کی آبیاری کرنا تھا۔ یعنی صرف اپنا نام نہیں چمکانا۔ بالکل، وہ سمجھتے تھے کہ اگر اچھے شاعر سامنے آئیں گے تو اردو ادب کا فائدہ ہوگا، اور ڈاکٹر مظفر حنفی نے اس بات کو بہت شدت سے محسوس کیا ہے۔ انہوں نے اپنی تحریر میں اس بات پر حیرت اور عقیدت دونوں کا اظہار کیا ہے کہ کیسے کوئی شخص اپنے فن کو اتنی طویل مدت تک پاس پشت ڈال سکتا ہے۔
یہ واقعی بہت بڑی قربانی تھی، لیکن اس درویشی کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ کوئی کمزور یا ہر بات پر سر جھکا دینے والے انسان تھے۔ وہ اپنے اصولوں کے اس قدر پکے تھے کہ جہاں بات حق کی یا ادب کے وقار کی آتی، وہاں وہ کسی مصلحت کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی مثال مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی کا واقعہ ہے۔ ہاں، مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی کا وہ واقعہ اس وقت کے ادبی حلقوں میں ایک بھونچال کی طرح تھا۔ اکیڈمی کے کچھ فیصلوں اور انعامات کی تقسیم پر پورے بھوپال میں شدید رد عمل دیکھنے میں آیا تھا۔ اختر سعید خان اور ابراہیم یوسف نے اپنے انعامات واپس کر دیے تھے۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس کڑے وقت میں عشرت قادری پوری شدت کے ساتھ اس احتجاج میں شامل ہوئے۔ انہوں نے اکیڈمی کو ایک انتہائی جذباتی اور سخت خط بھی لکھا۔ اور یہاں جو پہلو مجھے سب سے زیادہ حیرت میں ڈالتا ہے وہ یہ ہے کہ اس اصول پسندی میں انہوں نے اپنے سب سے قریبی دوست یعنی ڈاکٹر مظفر حنفی کو بھی کوئی رعایت نہیں دی۔ اس وقت اکیڈمی کے جو سیکریٹری تھے وہ پروفیسر عبدالقوی دسناوی تھے۔ جی، جو کہ ڈاکٹر حنفی کے استاد تھے۔ بالکل۔ تو استاد کے احترام میں ڈاکٹر حنفی کا رویہ اکیڈمی کے حوالے سے قدرے نرم تھا۔ وہ اپنے استاد کے خلاف کوئی سخت بات نہیں سننا چاہتے تھے۔ لیکن عشرت قادری نے اس مصلحت کو یکسر مسترد کر دیا۔ وہ اس بات پر ڈاکٹر حنفی سے شدید ناراض ہو گئے۔ ان کے نزدیک اصولوں کی پاسداری ذاتی تعلقات سے کہیں زیادہ مقدم تھی۔ یہ بشیر بدر کے ایک مشاعرے کا ذکر ہے۔ ہاں، بشیر بدر اس وقت کے بہت مقبول شاعر تھے۔ جی، لیکن اس مخصوص مشاعرے میں بشیر بدر کی جانب سے کچھ ایسی حرکت دیکھنے میں آئیں جو مشاعرے کے آداب کے خلاف تھیں، خالصتاً عوامی سستی داد سمیٹنے کے لیے۔ اور عشرت قادری کا اس پر رد عمل ان کی ادبی سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اس ساتھی رویے پر اس قدر برہم ہوئے کہ 3 گھنٹے تک ان کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ان کے نزدیک مشاعرے کا سٹیج تماشا دکھانے کی جگہ نہیں تھی۔ یہ تمام پہلو، چاہے وہ کتاب چھپوانا ہو، دوستوں کی مدد ہو، اکیڈمی کے خلاف ڈٹ جانا ہو یا مشاعرے کے آداب، یہ سب ایک ایسی شخصیت کے خدوخال ہیں جو ادب کو اپنا اوڑھنا بچھونا سمجھتی تھی۔ اچھا، اب ہم اپنی گفتگو کا رخ ان کی شخصیت سے موڑ کر ان کی شاعری کے فنی کمال کی طرف کرتے ہیں، اور میں ایک بار پھر اس بات پر زور دینا چاہوں گی کہ یہ جائزہ کسی عام قاری کا نہیں بلکہ ڈاکٹر مظفر حنفی جیسے مستند ادیب اور خرے نقاد کا ہے۔ اور جب ڈاکٹر حنفی جیسا نقاد، جو کہ جیسا ہم نے پہلے بات کی ڈاکٹر مظفر حنفی خود نامور اردو ادیب ہے، تو جب وہ کسی کے فن کو پرکھتا ہے تو خامیوں اور خوبیوں کو بہت احتیاط سے دیکھتا ہے۔ ڈاکٹر حنفی کا یہ تجزیاتی مطالعہ بہت جامع ہے۔ وہ بڑی صراحت سے کہتے ہیں کہ عشرت قادری کی شاعری میں روایات اور ترقی پسندی کا ایک بہترین امتزاج موجود ہے۔ اردو ادب میں ایک دور آیا جب ترقی پسند تحریک کا عروج تھا، پھر جدیدیت کی یالغار آئی جس نے پرانی اقدار کو چیلنج کیا۔ بہت سے شاعر ان رموں میں بہہ گئے تھے۔ بالکل، لیکن عشرت قادری نے نہ تو آنکھیں بند کر کے نئے رجحانات کی مخالفت کی اور نہ ہی اندھی تقلید کی۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، یہ جو مختلف اور بعض اوقات ایک دوسرے کی ضد سمجھے جانے والے دھارے ہیں، ان کا ایک ہی شاعری میں ملنا کیسے ممکن ہے؟ کیا ایک شخص بیک وقت روایتی بھی ہو سکتا ہے اور ترقی پسند یا جدید بھی؟ یہی تو عشرت قادری کا اصل کمال ہے۔ ڈاکٹر حنفی کے خوبصورت الفاظ میں، ان کے اشعار میں کلاسیکی اقدار کی خوشبو، ترقی پسندی کی حرارت اور جدیدیت کی تازگی بیک وقت موجود رہتی ہیں۔ یعنی غزل کی روایتی چشنی ہے لیکن موضوعات ماڈرن ہیں۔ اس بات کو ہم مثال سے سمجھتے ہیں۔ ماخذ میں دیے گئے اشعار کی طرف آتے ہیں۔ ایک شعر جس نے مجھے بہت دیر تک سوچنے پر مجبور کیا: جو تو نہیں ہے تو خاک اڑتی ہے چاروں طرف، گئے وہ دن کے کھلے تھے گلاب آنکھوں میں۔ اب آپ اس شعر کی بناوٹ دیکھیں۔ اس میں ہجر اور جدائی کی جو تصویر کشی ہے وہ خالصتاً ہماری کلاسیکی غزل کی میر اور غالب کی عظیم روایت ہے۔ محبوب کے نہ ہونے سے دنیا کا ویران لگنا۔ جی، لیکن اس میں جو زبان استعمال ہوئی ہے، جو خاک اڑتی ہے چاروں طرف کا روزمرہ اور سیدھا لہجہ ہے، وہ اسے آج کے قاری کے بالکل قریب کر دیتا ہے۔ اس میں ایک جدید انسان کا دکھ ہے۔ اور اب ایک اور شعر ملاحظہ کریں جو ان کی بغاوت کو ظاہر کرتا ہے۔ سکے ہوئے بازو پہ ہیں صیاد کی نظریں، جرت ہے کہ پرواز کو پر تول رہی ہے۔ کیا کہنے، سکے ہوئے بازو پہ ہے صیاد کی نظریں۔ اس شعر میں کس قدر طاقتور استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ صیاد یعنی شکاری کی نظر پرندے کے کمزور بازوؤں پر ہے کہ یہ اڑنے کے قابل نہیں رہا، لیکن اس ظاہری کمزوری کے باوجود
اس پرندے کے اندر جو جرت ہے، جو مزاحمت کی چنگاری ہے، وہ اب بھی اڑان بھرنے کے لیے پر تول رہی ہے۔ یہ صرف ایک پرندے کی کہانی نہیں لگتی۔ بالکل نہیں، یہ تو ظلم کے شکار ہر انسان، ہر معاشرے کی کہانی ہے، جو مشکل حالات کے باوجود ظلم کے آگے ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں ہے۔ صحیح کہا، اور یہی وہ فکری گہرائی اور فنی پختگی ہے جس کی بنا پر ڈاکٹر مظفر حنفی جیسا نامور نقاد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اثر غزل میں بھوپال کی نمائندگی کا حقیقی شرف عشرت قادری کو ہی حاصل ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی سند ہے۔ ڈاکٹر حنفی پورے اعتماد سے کہتے ہیں کہ عشرت قادری کے کلام میں وہ اندرونی طاقت موجود ہے کہ وہ وقتی تنقید کی بیساکھیوں کے بغیر بھی ادب کی تاریخ میں دیر تک زندہ رہ سکتا ہے۔ ایک نامور ادیب کی طرف سے ایسی سند ملنا سچ میں کسی بھی شاعر کی حتمی کامیابی ہے۔ تو اس تمام تفصیلی مطالعے کو سمیٹتے ہوئے ہم پورے یقین سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی اس بیٹھک نے یہ ثابت کیا ہے کہ عشرت قادری محض قافیہ اور ردیف جوڑنے والے کوئی عام شاعر نہیں تھے۔ وہ خلوص، ایثار اور ادبی دیانتداری کا ایک مکمل چلتا پھرتا استعارہ تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں، ایک ایسا شخص جس نے دوستی کی لاج رکھنے کے لیے اپنا نام تک قربان کر دیا، اصولوں کے لیے اپنوں سے ناراضگی مول لی اور خالص فن کے لیے 40 سال تک گمنامی برداشت کی۔ اور سب سے اہم اور خوشائند بات یہ ہے کہ ان کی اس خاموش عظمت کو تاریخ کے اوراق پر ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کا کام ڈاکٹر مظفر حنفی جیسے حق گو ادیب نے کیا، جو خود اس کہاوت کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ایک سچا فنکار اور بڑا ادیب ہی دراصل دوسرے سچے فنکار کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ چونکہ ڈاکٹر مظفر حنفی خود نامور اردو ادیب ہیں، اس لیے ان کی گواہی کی اہمیت اتنی زیادہ ہے۔ بالکل، اور اگر ہم اس ساری گفتگو کو اور عشرت قادری کی زندگی کے اس انوکھے فلسفے کو آج کے دور سے جوڑ کر دیکھیں تو یہ ایک بہت ہی اہم سوال کھڑا کرتا ہے۔ آج کا دور جسے ہم سیلف پروموشن اور اپنی ذات کی تشہیر کی اندھی دوڑ کا دور کہتے ہیں، جہاں ہر شخص کی خواہش ہے کہ اس کا نام سب سے اوپر ہو۔ ایسے دور میں عشرت قادری کا رویہ، یعنی خود کو پس پردہ رکھنا، بہت عجیب لگ سکتا ہے۔ جی، یہ بات سامعین کے لیے واقعی سوچنے کا مقام ہے کہ کیا ادبی دنیا یا انسانی تاریخ میں زندہ رہنے کا سب سے پائیدار طریقہ یہی ہے؟ کیا سچی پہچان ہر وقت خود کو نمایاں کرنے میں چھپی ہے، یا پھر ڈاکٹر مظفر حنفی جیسے عظیم لوگوں کے دلوں میں اپنے خلوص کی ایسی انمٹ چھاپ چھوڑ جانے میں ہے جو وقت کے ساتھ کبھی مدھم نہ پڑے؟ میرا خیال ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً دیر تک ہمارے ذہنوں میں گونجتا رہے گا۔